منتظر ہیں۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے، آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے بہت سے دلائل ہیں، اور اور خود تمہارے ان جانوروں کے پیدا کرنے میں جن کو پھیلا رکھا ہے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور یکے بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس رزق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہوئے پیچھے اور ہواؤں کے بدلنے میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ سورت کون سی ہے؟ سورہ جاسیہ۔ سورت کون سی ہے؟ ہاں، اگر پتہ نہ چلے نا تو جہاں سورتیں شروع میں لکھی ہیں نا وہاں نکالی ماشاء اللہ۔ اور یکے بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس رزق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہوئے پیچھے اور ہواؤں کے بدلنے میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ آگے عجیب جملہ سبحان اللہ پاتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں قرآن کے بعد اور کون سی دلیل ہے کہ جس کو تم مانو گے؟ قرآن جیسی دلیل کوئی اور ہو سکتی ہے؟ لیکن آیتوں کو اور کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ بڑی خرابی ہوگی ہر ایسے شخص کے لیے جو جھوٹا نافرمان ہو۔ یہ نضر ابن حارث ابو جہل اور حارث ابن کلدہ کے بارے میں جو خدا کی آیتوں کو سنتا ہے جبکہ وہ اس کے روبرو مطلب کہ پڑھی جاتی ہیں پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اس طرح اڑا رہتا ہے جیسے اس کو سنا ہی نہیں، سو ایسے شخص کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پاتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم و توبہ، اور نہ تو ان کے وہاں چیزیں ذرا کام آئیں گی جو کما گے، نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یہ قرآن سر تا سر ہدایت ہی ہدایت ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں کو نہیں مانتے ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر بنایا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو، تاکہ تم شکر کرو، اور جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ان سب کو اپنی طرف سے مسخر بنایا۔ بے شک ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو غور کرتے ہیں۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے ان لوگوں سے زیادہ جھگڑا نہ کریں، ان کو درگزر کر دیا کریں۔ یہ غزوہ بدر المصطلق ہوا تھا نا، تو کنویں سے پانی لینے کے لیے عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے اس کا غلام بھی گیا وہاں پانی نکالنے کے لیے، تو عمر فاروق وہاں اس مقام پر موجود تھے، تو اس مقام پر یہ تو پانی انہوں نے پہلے نکالا اور بعد میں ابھی دیری کیوں لگی، کیا بات ہوئی؟ تو کہا جی یہ بات ہوئی، جھگڑا ہو گیا، نوبت آ گئی، تو عمر فاروق نے یا ان کے غلام نے مطلب کہ ساتھی جو تھا نا ادھر زور سے پاؤں مارا ان کے پیچھے بدن پر، تو جب عبداللہ نے کہا اچھا یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ یہ جو مہاجر آئے تھے ہمارے مدینہ میں، ہم نے جگہ دی، ہم نے ان کو کھانا دیا، ہم نے یہ کیا، اب ہمارے اوپر یہ جھگڑنا کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اے نبی کریم آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کرے جو خدا تعالیٰ کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے۔ اچھا آگے باتیں اللہ تعالیٰ کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے عمل کا صلہ دے۔ تو جو شخص نیک کام کرتا ہے سو اپنے ذاتی نفع کے لیے، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، پھر تم کو اپنے پروردگار کے بعد لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے اس کو نفیس چیزیں کھانے کو دی تھی، اور ہم نے ان کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی تھی اپنے دور میں، اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی دلیلیں دی، سو انہوں نے علم ہی کے آنے کے بعد باہم اختلاف کیا بوجہ آپس کی زدہ زدی کے۔ آپ کا رب ان کے آپس میں قیامت کا روز ان امور میں فیصلہ کر دے گا، یعنی عملی طور پر جن میں یہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا،
ایک ہوتا ہے دین جس کو اصول کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے شریعت، یہ کیا ہوتی ہے؟ شریعت کہتے ہیں احکام، فروع۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر نبی کا دین تو ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، توحید ہے، قیامت ہے، رسالت ہے، لیکن آگے جو مسائل ہیں، احکام ہیں، تو شریعت میں تو اختلاف ہے، فروع میں تو اختلاف ہے، لیکن دین میں اختلاف۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شریعت ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے بھی بہت ملتی جلتی ہے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے خاص طریقے پر کر دیا، تو آپ اسی طریقے پر چلے جائیے اور ان جہلا کی خواہشوں پر نہ چلیے۔ یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آ سکتے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ دوست ہے متقیوں کا، اہل تقوی کا۔ یہ قرآن عام لوگوں کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یقین لانے والوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ یہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ یہ برا حکم لگاتے ہیں۔ اگر دنیا کی زندگی میں ان پر پکڑے نہیں آئی، ہم نے ان کو دنیا دی، اور جو دوسرے نیک لوگ تھے ان کو دنیا میں ان پر مظالم ہوئے، ظلم ہوا، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ اور دونوں قیامت کے دن اگر برابر ہو جائیں تو ظاہر بات ہے انصاف تو بھی نہ ہوا کہ جو ظالم ہے ظالم کو بھی نعمت ملی اور مظلوم جو ہے نا اس بیچارے کو بھی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہونا چاہیے تاکہ اس مقام میں ظالم کے ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ اس لیے قیامت کا وجود ضروری ہے عقلی طور پر بھی، ورنہ تو یہ کہ نیک اور بد دونوں ایک ہی پلڑے میں آ جائیں گے، دونوں ایک ہی پلڑے میں آ جائیں۔ ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور امر صالح اختیار کیا، ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا۔ یہ برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے، اور ان پر ذرا ظلم نہ کیا جائے گا۔ کہ آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی، یہ 19 پارے کے دوسرے رکوع میں یہ آیت آئی تھی، کہ آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ جو اللہ کہتا ہے وہ نہیں مانتا، تو نفسانی خواہش کہتی ہے اس کو مانتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے۔ اور میں نے 19 پارے میں جب یہ آیت آئی تھی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر نقل کیا تھا، سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ علامہ اقبال کا دن ہے نا، تو پھر میں شعر نقل کرتا ہوں کہ نہیں ہے دہریت کیا بندے حرص و ہوا ہونا، اپنی خواہش نفسانی پر چلنا کیا یہ بندہ ہونا نہیں ہے، بندگی ہے، نہیں ہے دہریت کیا بندہ حرص و ہوا ہونا، قیامت ہے مگر اوروں کو سمجھا دہریا تو نے۔ اوروں کو دہریا کہتا ہے اور خود اللہ کو چھوڑ کر نفس کی بات کو مانتا ہے، تو کیا یہ اللہ کا انکار نہیں؟ کیا یہ دہریت نہیں ہے؟ علامہ بھی سبحان اللہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، کیسی عجیب انداز کے اندر مطلب دین کو۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیکھو نا ایک یعنی عجیب حکمتیں ہوتی ہیں کہ اگر علامہ داڑھی رکھ لیتے ہیں نا تو داڑھی رکھ لیتے تو لوگ کہتے جی یہ بات میں وہ کرنے لگا ہوں تاکہ تھکاوٹ دور ہو۔ یہ بات کہ علامہ اگر داڑھی رکھ لیتے ہیں نا تو لوگ کہتے جی وہ بھی ایک مولوی تھا نا، تو مولوی نے یہ بات کی، تو اللہ نے کہا تم سے کام تو میں نے لینا مولویوں والا، لیکن داڑھی میں نے نہیں رکھوانی، داڑھی میں نے نہیں رکھوانی، تاکہ لوگ دیکھو جی ہم میں سے ہمارا اتنا بڑا فلسفی، اتنا بڑا لندن کا پڑھنے والا، اتنا علم والا، اتنا فلسفے والا، اتنا ماہر، ہم ایک آج دیکھو جی وہ یہ بات کر رہا ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے۔ یہ آیت اللہ خمینی جو ہے نا، علامہ خمینی، انہوں نے علامہ اقبال کی رحمت اللہ علیہ کی اتنی شان بیان کی ہے کہ شاید کسی نے بیان نہ کی ہو۔ اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے مشرق کا ستارہ، مشرق کا۔ تو علامہ اقبال کی اتنی شان، اب اس کا فارسی میں تھی، اردو میں ترجمہ بھی اس کا ہو گیا ہے، عجیب انداز میں نا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ بہرحال علامہ بھی عجیب تھے جی، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر ان کے شعروں کو نقل کرتے ہیں، ابھی تقریروں میں ان کے شعروں کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بجز ہماری دنیاوی حیات کے اور کوئی حیات نہیں، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور
ہم کو صرف زمانے سے موت آ جاتی ہے اور ان لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، محض اٹکل سے ہانک رہے ہیں۔ جس وقت ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں جس وقت آ جائیں، کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا بجز اس کی اور کوئی جواب نہیں ہوتا کہ کتنے یعنی کہتے ہیں ہمارے باپ دادوں کو سامنے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ رکھتا ہے اور پھر تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے دن جس میں ذرا شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑیں گے اور آپ ہر فرقے کو دیکھیں گے کہ زانوں کے بل گر پڑیں گے۔ ہر فرقہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، حکم ہوگا آج تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا، یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ سمجھے، ہم تمہارے اعمال کو لکھواتے جاتے تھے۔ سو جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہ سری کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر تھے، کیا میری آیتیں تم کو کہا جائے گا پڑھ پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ سو تم نے تکبر کیا اور تم بڑے مجرم تھے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، محض ایک خیال سے تو ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں۔ اور ان کو اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے وہ ان کو گھیر لے گا اور کہا جائے گا آج ہم تم کو بلائے دیتے ہیں جیسا تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بلا رکھا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے خدا تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور تم کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو آج نہ تو یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان سے خدا کی خفگی ناراضگی کا تدارک چاہا جائے گا۔ سو تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا، پروردگار ہے تمام جہان کا، اسی کو بڑائی ہے آسمان و زمین میں، وہی زبردست ہے۔